بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر تہذیبوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ہر قوم اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے خوب محنت کر رہی ہے۔ اپنا وجود باقی رکھنا ہو یا دنیا میں ترقی کرنی ہو تو اس کے لیے ہر قوم نے اپنے اپنے معیارات قائم کر رکھے ہیں۔ بعض لوگوں کا سمجھنا ہے کہ آپ کی مادی قوت اور روپیوں پیسوں کی طاقت جتنی ہوگی آپ دنیا میں ٹک سکیں گے۔ دنیا کی اکثریت اسی چیز کو ترقی کا اور فلاح اور کامیابی کا معیار سمجھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سارے ممالک، چھوٹی سی کمیونٹی ہو، سماج ہو، معاشرت ہو، آبادی ہو، بستی ہو یا ملک ہو، سب اسی کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مادیت میں ہم لوگ آگے بڑھیں، تب جا کر دنیا میں ہم لوگ ٹک سکتے ہیں اور آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک جمعیت کا ماننا ہے کہ اگر عہدے اور منصب ہمارے پاس بڑے بڑے ہوں گے تو ہم لوگ دنیا کے اندر قائم رہ سکیں گے اور دوسری قوموں کے مقابل میں ہمارا ہاتھ اوپر رہ سکے گا۔ ایک طبقہ مانتا ہے کہ گریجویشن اور دنیاوی اور عصری تعلیم کو لوگوں میں جتنا پھیلایا جاوے اس سے دنیا کے اندر ترقی مل سکتی ہے۔ ان ساری تہذیبوں اور معیارات کے مقابل میں اسلام ہم کو ایک تصور دیتا ہے، اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل آیت کریمہ اتاری۔ بحیثیت مسلم قوم کے اگر آپ کو باقی رہنا ہے تو مادیت معیار نہیں ہے۔ کتنی ہی مادیت پرست طاقتیں زیر ہو گئے۔ دنیا کی ایک بڑی طاقت اس وقت یہ بھی مان رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیفنس قوت اور عسکری اور لشکری حربے زیادہ ہوں گے تو ہم لوگ بلند و بالا ہوں گے۔ ایسی کتنی قومیں ہیں جو نیست و نابود ہو گئی، جن کے پاس بڑے بڑے دبابات تھے، بڑی ٹینکیں تھی، طیارے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے زوال کا فیصلہ فرما لیا تھا تو وہ زیر دست ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یا ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہو، ترقی کرنی ہو، اپنا بقا رکھنا ہو تو اس وقت آپ کو نافعیت کا معیار اپنانا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے آپ دوسروں کے حق میں جتنے نفع بخش اتنے دنیا میں زیادہ قائم، اور آپ کی ترقی بھی اسی پر مبنی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نفع بخش کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں دو مثالیں دی ہیں 13ویں پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ فرماتا ہے آسمان سے ہم نے موسلادھار بارش برسائی، وہ بارش ندی نالوں کے اندر بہی، جس ندی نالے کی جتنی وسعت تھی اس کے مطابق اس نے اپنے اندر پانی لیا اور اس میں وہ پانی بہا۔ کوئی ندی بڑی تھی تو اس میں زیادہ پانی گیا آسمان کا، کوئی چھوٹا نالا تھا تو اس میں اس کے بقدر پانی گیا۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے فضا تیار ہو گئی، ماحول قائم ہو گیا سیلاب کا۔ سیلاب نے راستے کے اندر جو کچھ کوڑا کرکٹ تھا، جھانک تھی، ان سب کو اپنے اوپر اٹھایا اور خوب تیزی اور زور سے بہنے لگا۔ یہ قرآن کریم ایک ایگزامپل اور مثال بیان کرتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری جاگیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ صابن لگائیں، ہماری گجراتی میں جس کو فین کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ بہت بڑی مقدار کے اندر سیلاب کے ساتھ ساتھ چلا آتا ہے۔ ایک اور مثال قرآن کریم دیتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ آپ میں سے جن جن لوگوں کو اس منظر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں،
ہمارے یہاں یہ جو دھاتیں رہتی ہیں، معدنیات رہتے ہیں، ان کو پگھلایا جاتا ہے، اس میں کاٹ، کچرا اور اس قسم کی چیزیں لگ جاتی ہے، تو صفائی کے لیے ان کو خوب دھونکا جاتا ہے آگ میں، ان کو پگھلایا جاتا ہے۔ جب یہ معدنیات اور دھاتیں پگھلتی ہیں تو ان میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور جاگ اور تلچھٹ قسم کی چیزیں، کچرا اور کاٹ اوپر کو تیر آتا ہے۔ تو قرآن اسی کو کہتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، یا تو زیور بنانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے، او متاع، یا کوئی دوسرا اسباب تیار کرنے کے لیے۔ زبد مثل، وہ جیسے سیلاب کا جاگ ہوتا ہے ویسا جاگ اس کا بھی ہوا کرتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، قرآن کو جاگ سے کیا لینا دینا، سیلاب سے کیا لینا دینا، دھاتوں سے کیا لینا دینا؟ قرآن اس مثال کو بیان کرتا ہے حق اور باطل کے فرق کو دکھانے کے لیے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔ اب آگے قرآن نتیجہ ذکر کرتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اوپر جو جاگ بہت بڑی مقدار اور تعداد کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، جب سیلاب اترے گا تو آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں، وہ آپ کو ختم ہو جاتا ہے، اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں جو اس سیلاب کے ساتھ چلی آتی ہیں، چنانچہ بہت سارے ایسے اجزاء سیلاب کے ساتھ آ جاتے ہیں جو کسی زمین پر ٹھہر جاتے ہیں تو وہاں کی پیداوار کی صلاحیت ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں، اور جو جاگ اور سیلاب بیکار چیز رہتی ہے، چاہے کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہو لیکن ایک مرتبہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے، ہم معدنیات اور دھاتوں کو جو پگھلاتے ہیں، دھات باقی رہ جاتی ہے اور پگھلانے والا آدمی اوپر کی جاگ کو پھینک کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نافعیت کا ایک معیار بیان کیا کہ امت جب تک اپنے اندر دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کا معیار رکھے گی، پوری دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کا وجود قائم رہے گا، وہ پوری دنیا پر بالادست رہے گی، ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا، کوئی طاقت انہیں دبا نہیں سکتی، اور ترقی کرتی رہے گی وہ قوم جس کے اندر دوسروں کو نفع پہنچانے اور لوگوں کے ضرر کو روکنے کا مادہ۔ قرآن کریم نے بہت زبردست معیار قائم کیا، اور قرآن کی بات آ جانے کے بعد دنیا چاہے اس پر پوری متفق ہو جائے کہ عسکری، لشکری اور مادی طاقتیں زیادہ ہوں تو دنیا میں پنپ سکتے ہیں، ایک مسلمان کی نگاہ میں ایک کوڑی پھوٹی کوڑی کی طرح اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان قرآن کریم پر اپنے تشریعیات کے اندر، شرعی امور میں بھی ایمان رکھتا ہے، اور تکوینیات میں بھی اس کے لیے معیار قرآن کریم ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان دوسروں کے لیے نفع بخش رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ترقی دی، پوری دنیا کے اوپر ان کو حاوی کر دیا، اور پوری دنیا پر ان کی واچ رہتی تھی، انہی کے زیر سایہ قومیں چلا کرتی تھی۔ اور جب مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کا جھنڈا نیچے گیا، جس علاقے میں یہ پستی آئی وہ علاقہ رل مل گیا، خرد برد ہو گیا، اور دوسری قوموں میں ایسا ضم ہو گیا کہ آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب قرآن کریم میں ہمارے باقی رہنے اور ترقی کرنے کا ایک معیار قائم کرتا ہے، وہ ہے دوسروں کے لیے نفع بخش بنو، ضرر رساں، نقصان دہ نہ بنو، بلکہ دوسروں کے ضرر کو اور نقصان کو ہٹانے والے بنو۔ مومن اپنے وجود کے اعتبار سے اپنی ہر سانس میں دنیا کے لیے نفع بخش، اور دوسروں کی نقصانات اور تکلیف اور پریشانیوں کو ہٹانے والا، اس کا عزم ہی ہے، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہر وقت اس کا ایک ہی مشن، میں اس پوری دنیا کے لیے نافع کیسے بنوں۔ اب نفع بخش ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن نے اس میں بھی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ایک جگہ قرآن کریم فلاح اور بہبودی اور کامیابی کا معیار قائم کرتے ہوئے کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں نے جو دو مثالیں بیان کی 13ویں پارے کی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ تو چھوڑ ہی دیا تھا، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔ یہ جاگ اور کام کی چیزیں یہ تو ایگزامپل ہے، ورنہ اصل لڑائی حق اور باطل کی ہے، ان دونوں کے درمیان میں اصل لڑائی ہے۔
اور دوسری جگہ اسی کی وضاحت فرمائی، اپنے معاشرے کو نیکیوں سے پر کرنا، ہر جگہ نیکیوں کا ماحول قائم رکھنا، اللہ کی فرما برداری ہر کونے سے آپ کو دکھائی دے، اس طرح کی فضا کسی معاشرے میں قائم کرنا، اور کسی جگہ ڈھونڈے آپ کو اللہ کی نافرمانی اپنے معاشرے میں نہ ملے، اس طرح کا ماحول قائم کرنا، اولئک هم المفلحون، یہ ہے فلاح کا معیار، یہ ہے کامیابی کا معیار۔ اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شریعت نے بلائی کے حکم کرنے اور برائی کے روکنے کو امت کا فریضہ کیوں قرار دیا؟ جب تک امت کے ہاتھ میں یہ چیز رہے گی، امت اپنی مادی طاقتوں کی کمی کے باوجود بھی راج کرے گی پوری دنیا کے اوپر، اور امت مسلمہ ہمیشہ بالادست رہے گی، انہی کے ہاتھ میں لگام رہے گی پوری دنیا کی۔ قرآن فلاح کہتا ہے، بہبودی کہتا ہے، کامیابی اور کامرانی بتاتا ہے۔ اب میں اگر شک کروں اور دنیا کے بہاؤ میں بہہ کر ان لوگوں کا سا معیار قائم کروں، میرے ایمان پر مجھ کو ایک دوسری نظر ڈالنی چاہیے، کہیں میرے ایمان کا پنچھی اڑ تو نہیں گیا، کمزور تو نہیں ہو گیا۔ مسلمان ساری آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزوں کا انکار کر سکتا ہے ایک قرآن کے بتائے ہوئے حقائق کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، بھلائی کے حکم کرنے، بھلائی کے پھیلانے، خود پر بھلائی کا راج قائم کرنے اور معاشرے کے اندر بھلائی کا ماحول قائم کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ برائیوں کو روکنے، اپنے اوپر برائیوں کے روکنے، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر آبادی، بستی، پورے ملک کے اندر بدیاں جس درجہ رکے گی وہ قوم ترقی کرے گی، ان کا سٹیٹس اپ ہوگا اور سب کے درمیان میں ایک مقام اور پوزیشن حاصل کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی معیار کو قائم رکھیں۔ ابھی میں اگر ٹھیٹھ الفاظ میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ کو آپ کے سامنے سناؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح جب بھی ہوتی رہے گی تب تک وہ قوم بالادست رہے گی۔ معاشرے کی اصلاح کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ تمہارے اندر اگر کوئی نیکی کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے تو آپ اس کو اتنی ہوا دو کہ ہر آدمی کے دل و دماغ کے اندر اس کے کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر ہمارے بیچ کوئی معمولی رفتار کے ساتھ برائی آ رہی ہو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے کے اوپر ہو، مجھے اتنی فکر کرنی چاہیے جیسے میرے جسم کے اندر کسی بیماری کا معمولی سا وائرس اگر آ جاتا ہے تو میں 10 دواخانوں کے اندر جا کر اس کے علاج کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہماری باڈی کا مسئلہ ہے دنیا کے اندر، ویسے ہی امت مسلمہ کی جو ایک باڈی اور ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس کا بھی ایگزیکٹ یہی جو ہے نظام ہے، یہی سسٹم ہے۔ ہم میں سے کسی آدمی کو اگر رپورٹ کے اندر یہ آ جائے کہ تمہارے اندر ملیریا یا ٹائیفائڈ کا یا علیاذ باللہ جو ہے کینسر کا وائرس آ گیا ہے، تو انسان کوئی دواخانہ نہیں چھوڑتا، حالانکہ ابھی بہت ابتدائی اور سٹارٹ پوزیشن میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب تک جو ہے کوشش کر سکتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ نہ پنپے، رب کی نافرمانی کسی کو نہ بھائے، اس طرح کا ماحول ہم لوگ قائم کریں، انشاءاللہ یہی ہے اصلاح معاشرہ، اور ہمارا رب اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ جس دن ہمارے بیچ سے گیا اس دن اللہ کی پناہ ایسی سزا حدیث و قرآن میں سنائی گئی ہے کہ نہ پوچھئے بات۔ میرے بھائیوں، اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بیدار ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ویسٹرن کلچر، پشچمی سنسکرتی، مغربیت اپنے پوری تیز رفتاری کے ساتھ ڈھنسی چلی آ رہی ہے۔ تہذیبوں کی ایسی زبردست جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ آپ کو مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے برادران وطن کو لے لیجئے، ان کی تہذیب ویسٹرن کلچر میں اور ان کی تہذیب کے اندر اتنی گم ہو چکی ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور ٹھیٹھ آپ کو سناؤں، آپ جو ہے کسی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ جائیے، وہاں ہمارے برادران وطن اگر گزر رہے ہوں تو آپ ان پر ایک نظر ڈالیے۔ جن لوگوں کو برطانیہ، امریکہ جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر کسی اور تہذیب والے ہیں، گوری تہذیب والے ہیں۔ ان کی تہذیب تقریباً ضم ہو چکی ہے اور یہاں تک آ چکا ہے، اور ایسی تو کئی قومیں تہذیب کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ اسلام سب سے زبردست تہذیب رکھتا ہے، اور اس کے یہاں ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا وضاقتہ
یہ سب بھی ایسے ہی مقام رکھتا ہے جیسے ہماری نماز روزے۔ اس کے لیے میں ٹھیٹھ مثال آپ کے سامنے بیان کروں، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف دعاؤں میں سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے ایک ہی دعا کرواتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا کرواتے ہیں، کوئی مومن نہیں جو اس دعا سے خالی ہو۔ آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام بھی یہی دعا کرے گا، آپ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی یہی دعا کریں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس دعا کی آخر اتنی اہمیت کیوں کہ کوئی نماز کوئی رکعت نہیں چھوڑی گئی؟ اس میں در حقیقت تہذیب کا بیان ہے۔ اے اللہ ہم کو وہ راستہ سکھلا، ان لوگوں کا راستہ سکھلا جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا، یعنی صحابہ، انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت مغضوب علیہم کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہود۔ جو گمراہ ہیں وہ کون ہے؟ نصارہ۔ ان دونوں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے پناہ منگواتا ہے ہر نماز کے اندر۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں ساری دعاؤں کو چھوڑ کر اسی دعا کو منگوایا گیا؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تہذیب میں اگر بہہ گئے تو بحیثیت قوم کے ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ جس کی تہذیب گئی اس کا مذہب چلا گیا، وہ بے دھرم ہو گیا۔ اسلامیات کا دامن ہمارے ہاتھ میں تب تک ہے جب تک ہم تہذیب اسلامی سے رنگے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ایک دن آپ کی عبادت کو بھی لے اڑے گا، اور آپ کے نماز روزے بھی جو ہے ایک دن غارت ہو جائیں گے۔ بس اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے رب کی فرما برداری کا ماحول قائم رکھیں۔ اگر ہم لوگ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ فلاں خاص نیکی کے شعبے کے اندر کمزوری آ رہی ہے تو ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس نیکی کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے اور لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو چیز عام ہوتی ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو چیز کم ہوتی جاتی ہے، عام نہیں ہوتی، تو اس کا خاتمہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہمارے معاشرے میں خلاف اسلام کون کون سی چیزیں گھس آئی ہیں، ان گناہوں کو، نافرمانیوں کو چن چن کر، الحمدللہ شریعت میں اتنی تعلیمات موجود ہے کہ آپ کو ہر برائی کے اوپر وعیدوں کے ذخائر مل جائیں گے۔ اللہ رسول کی باتوں کے حوالے سے آپ ان برائیوں کو روکیں، اپنے معاشرے کے اندر اصلاحی فضا قائم کریں۔ میں آپ کو امید دلاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس قوم کو اور اس معاشرے کو کبھی نیست و نابود نہیں کرے گا جس نے اصلاح کی راہ میں اپنا قدم رکھ دیا۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، خود قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی کا ترجمہ آپ کو کر دوں تو ہمارا رب یہی مضمون فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود، کفر و شرک کے باوجود بھی اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک کہ اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اصلاح اتنا بڑا عمل ہے، اپنے معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کو ختم کرنے کے سلسلے کا فکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک طبقہ اگرچہ گناہوں میں رچا بسا اور گھسا ہوا ہو، اس کے باوجود بھی ان کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ پورے معاشرے پر سے اپنا عذاب ہٹا دیتا ہے۔ ہمارے رب کا اعلان ہے کہ میں ہلاک نہیں کروں گا اس قوم کو جس کے اندر اصلاح ہوتی رہے۔ اور اس کا مقابل میں آپ کو دکھاؤں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد وہ نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے گناہوں کے سبب پوری قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ معاشرے میں چند لوگ گناہ کر رہے ہوں تو ان کے گناہ کے سبب پوری بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا، مگر ایک صورت میں پوری بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کا جو ہے کوڑا چلا دیتا ہے، اور وہ ایک صورت یہ ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ برائیاں سامنے آ رہی ہیں اور روڈ پر آ گئی ہیں، بین ظہرانی، صرف گھروں میں چھپ چھپ کر نہیں، یہ اب باہر نکل کر معاشرے میں سڑک کے اوپر آ چکی ہے، لوگ قادر ہیں اس کو روکیں پھر بھی نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ اب ایک خاص طبقے کے جرم کے سبب پوری بستی کے اوپر جس میں گنہگار اور بے گناہ سب اللہ کے اس عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
آپ اس حدیث شریف کی روشنی میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کا کام اگر ختم ہوا، برائیوں کی روک تھام کے سلسلے میں امت مسلمہ سے فکر چلی گئی، تو پھر یہ برائیاں بڑھے گی اور بڑھ کے اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی خاص گنہگار ہی کو سزا دیں اور بے گناہوں کو اس سے محفوظ رکھیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس اللہ کے عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ گنہگار اور بے گناہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور یہ جس جرم کے اوپر اللہ کی سزا مرتب ہوتی ہے وہ جرم بہت سنگین ہے، اور وہ یہی ہے کہ قوم اپنی اصلاح چھوڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری قوم میں، میرے معاشرے میں، میرے سماج میں، میری کمیونٹی کے اندر برائیاں پنپنے نہ پائے، اور جب برائی اپنا سر نکالتی ہے اسی وقت اس کا قلعہ کما کر دینا، اس کو دبا دینا، یہ اس برائی کی روک تھام کی بہترین شکل ہے۔ ورنہ وہ طاقتور ہو جائے اور اپنے پاؤں پسارنے لگے اور بہت سارے لوگوں کو اپنے پنجوں کی دبوچ میں لے لے، اس کے بعد پوری معاشرے کی قوت بھی کبھی ناکافی ہو جاتی ہے اور اس برائی کی روک تھام بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اصلاح معاشرے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، ایک مرتبہ ٹھان لیں، نہ میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہونی ہے، نہ میرے معاشرے میں ہونے دینی ہے۔ یہ بہت بڑی ہمدردی کہی جائے گی مسلمان کی کہ وہ کسی کو برائی میں مشغول ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ایسے ہی روکے جیسے میرے بھائی کو میں انگارے کی طرف آگے بڑھتا دیکھوں اور میں روکوں۔ اتنا درد، اتنا کرب، اتنا کرب ہمارے دل کے اندر، اتنی ہمدردی ہونی چاہیے۔ اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے، اور نصیحت بڑا جامع لفظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بارے میں ایک دوسرا لفظ لانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے دین کا دوسرا لفظ نصیحت کے نام سے دیا، الدین والنصیحہ۔ اگر مختصر سی 2 گھڑی میں آپ پورے دین کی ترجمانی کرنا چاہو تو سامنے والے کو کہہ دو دین یعنی نصیحت۔ نصیحت دوسرے کی ہمدردی، غمخاری، کوئی مصیبت میں ہو دنیاوی، جیسے آپ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، مصیبت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا بھائی منکرات میں ہے، گناہوں کے اندر ہے، تو میں اس کو اس گناہ سے نکالنے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیوں، مختصراً یہ کہ اس وقت تہذیبوں کی لڑائی ہے، اور امت مسلمہ جو تہذیب میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھی گئی ہے، چونکہ ہماری شریعت نے سارے گوشوں کے متعلق واضح تعلیمات دی ہیں، اور دنیا کی جو طاقتیں دوسری تہذیبوں کو مٹانے کے سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، ان کو سب سے زیادہ بڑا مقابلہ اسلامی تہذیب سے ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت ان کی طرف سے آنے والے سب سے بڑے ہتھیار جس کا مقابلہ ہے وہ ہے بے حیائی۔ اس وقت سب سے زیادہ امت مسلمہ کو جس چیز سے نبرد آزمائی ہے، جس چیز کا مقابلہ ہے وہ بے حیائی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے قوموں کو ایسے بہا دیا کہ ان کے نام و نشان نہیں رہے۔ اور حیا، شرم اور ایمان، ان دونوں کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سنا دوں، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ حیا کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ آپ کا ایک ارشاد ہے جس کا خلاصہ اس طرح سے ہے، شرم، حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں، ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ الحیاء والایمان مقرونان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حیا چلی گئی کسی قوم میں سے تو اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ یقین جانو اس وقت پوری دنیا کے اندر بے حیائی، بے شرمی پھیلانے کی تن توڑ کوششیں ہو رہی ہے، اور برطانوی ممالک جن کے ہاتھ میں ویسٹرن کلچر کا علم ہے، جھنڈا ہے، وہ ہزاروں سینکڑوں ڈالروں کا بجٹ پورے سال کے اندر فقط بے حیائی پھیلانے کے لیے پاس کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک یلغار مچی ہوئی ہے۔ ساری قومیں ایسی بہ رہی ہے کہ ان کے لیے تنکا بھی میسر نہیں ہے بچاؤ کے لیے۔ امت مسلمہ کے اندر بھی یہ بہاؤ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ بے حیائی اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی ان کی طرف سے پھیلائے جانے والے طریقوں کو ہم لوگ اخبار میں یا میڈیا میں پڑھتے ہیں تو ہنسی آتی، شاید آپ کی نظروں سے بھی بار بار گزرا ہوگا۔ بعض وہاں کی ہوٹلوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے عورتوں کا لباس کم سے کم کرنے کے لیے اسکیمیں قائم کی جاتی ہیں کہ جس کا سکرٹ شارٹ سے شارٹ ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔
ابھی چائنا کے حوالے سے ایک ہوٹل کی یہ خبر آئی تھی اور وہاں باقاعدہ داروغہ جو ہے وہ داخل ہونے والی خاتون کا اسکرٹ کا ناپ لیتا ہے، جو جتنا کم اتنا اس کو ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں کون سی خوبی پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی چیزوں کے دام گھٹا دیے؟ یہ ایک تہذیب کو پھیلانے کے حوالے سے ہے تاکہ خواتین کا لباس شارٹ سے شارٹ ہوتا جائے اور ایک بے حیائی کی ایسی فضا قائم ہو کہ معصوم آنکھیں بھی ان سے رنگ کے رہ جائے۔ بہت زبردست محنت ہو رہی ہے، اگرچہ اس بے حیائی نے آخرت کا نقصان تو کیا ہی ہے، دنیا میں بھی خود ان لوگوں کو جو ہے باقی نہیں رکھا ہے، وہ خود تھک ہار چکے ہیں۔ آپ کی شاید نگاہ اخبار پر ہو، پچھلے چند سالوں پہلے میں نے خود دیکھا تھا، یہ جنوبی کوریا جو ہے وہاں کی جو پبلک ہے ان کے 61% لوگوں نے حکومت میں یہ اپلیکیشن دی تھی کہ ہماری آفیسوں میں کام کرنے کے لیے جو خواتین آتی ہیں وہ شارٹ سکرٹ پہن کر نہ آیا کریں، اس لیے کہ ہماری نگاہیں انہی کی طرف رہتی ہے اور ہم اکونومی کے اعتبار سے پست ہو رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا کام جو 2 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر اتنا ہونا چاہیے، اس شغل کی وجہ سے ہمارے کام میں گھٹاؤ آتا ہے اور اکونومی اور معاشیات کی روح سے ہم لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ 61% لوگوں نے جو ہے اپلیکیشن دی تھی حکومت کو۔ کیا چیز ہے، مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ مومن کی شان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی کہ ایک بل سے مومن 2 مرتبہ جو ہے داغا نہیں جا سکتا، ڈسا نہیں جا سکتا، مگر ہم لوگ تجربہ کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں جہاں سے قومیں تھک ہار کے واپس آ رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کو آخر قرآن کریم کے معیار سے ہٹ کر دوسرے معیاروں کے اندر کیا کامیابی دکھی، آپ انہی سے پوچھئے۔ ابھی بہت زیادہ دور نہیں لے جاتا، اس بے حیائی کو پھیلانے میں نیٹ اور موبائل نے جو رول انجام دیا ہے، شاید و باید آج تک کی تاریخ میں، انسانی تاریخ کے اندر کوئی ایسا آلہ تلاش کیا گیا۔ اور ابھی تو یہ فضا چل پڑی ہے ہمارے ہندوستان میں، تو تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ ہی فارورڈ ہیں۔ ہم لوگ اس کو امی سمجھتے ہیں جو نیٹ چلانا نہیں جانتا، جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ پرانی تہذیب کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ جو استعمال نہیں کرتا اس آدمی کو جنوانی اور قدامت پسند کہا جاتا ہے۔ دور نہیں لے جاتا، ابھی 5 دن پہلے کے گجراتی اخبار میں ایک بہت بڑا مضمون شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک ریسرچ کرنے والی تنظیم نے امریکہ کے اندر اس بات کا ریسرچ کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں میں اتنی معصومیت کے ساتھ، اتنی کم عمری کے ساتھ جو مایوسی چھا رہی ہے، ایک ذہنی ٹینشن اور سٹریس بڑھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ فیس بک اور واٹس ایپ ہے۔ میں نے کٹنگ بھی رکھا ہے اپنے پاس، یہ کوئی مسلمان نہیں بول رہا، ان کے یہاں کی ریسرچ کار ایک تنظیم کی ریسرچ ہے، اور اسی جگہ یہ بھی خبر تھی کہ امریکہ کے 41 اسٹیٹ مل کر فیس بک اور واٹس ایپ کے خلاف ایک دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں امریکہ کی کورٹ کے اندر۔ میں دور نہیں لے جاتا، انہوں نے جس چیز کو اپنے فروغ کا ذریعہ سمجھا، اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھا، وہی چیز آخرت میں تو کتنی نقصان دہ ہے وہ تو ہمارے رب نے قرآن کریم میں ذکر کر ہی دیا ہے، لیکن ان کی دنیا کے اندر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ان کے بچوں کو بہت معصومیت کے اندر، بہت کم عمری کے اندر ذہنی مایوسی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ بہت سچ کہا تھا اقبال مرحوم نے، تمہاری تہذیب اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہی ہاتھوں خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس سلسلے میں پورا یقین عطا فرماوے کہ ہمارے قرآن کا، شریعت کا قائم فرمودہ معیار ہی ہم کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ دنیا کے قائم کردہ معیارات سے ہم لوگ پست ہو سکتے ہیں، کبھی ہماری بلندی ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتی۔ خلاصہ ایک ہی ہے میرے پورے بیان کا، ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائی کے سیلاب کو روکو۔ اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، اور اتنا یقین جانیے مسلمانوں کے ماحول میں بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم دیا، ورنہ جو لوگ بچھڑ کر ان کے معاشرے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، بہت محنت، بہت عزم اور بہت ارادوں کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جو لوگ یو کے جا کر آئے ہیں، ہماری برادریوں کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، وہاں معلوم ہے ہمارے ایریوں کے اندر ایک گھر
بہت مہنگا ہے، اور اگر اتنا یا اس سے ڈبل گھر خریدنا چاہو گوروں کے ماحول کے اندر تو آپ کو اس سے آدھے دام میں مل جائے گا۔ کیوں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے ماحول میں رہو، اس کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جمعیت کو اس جگہ اکٹھا فرمایا ہے، اس میں آپ محنت کو جس کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے جو الگ الگ منتشر اور متفرق جو ہے اپنے مقام پر رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو اپنی انہی خوبیوں کے ساتھ مترقی فرمائے، اور ہم سب حضرات کو ہماری دنیاوی ترقی کے لیے جیسے ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، آخرت کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔